سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی جو موجودہ آرٹیکل 360 ایک بنایا گیا ہے انڈیا کی طرف سے، اور میرے خیال میں یہ ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہمارے پرائم منسٹر صاحب ادھر گئے تھے اور اس کے بعد کچھ ایسے حالات پیدا ہوئے کہ ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ آرٹیکل 360 جو انڈیا نے کیا ہے اس میں یہ کہا گیا کہ ٹھیک ہے، آپ جو انڈیا کا حصہ ہے وہ اپنے پاس رکھیں، اور جو کشمیر کا حصہ پاکستان کے پاس ہے وہ پاکستان کے پاس رہنے دیں. دس از دا سیٹلڈ دی ٹیریٹری نا، اور یہ فورسلی کر دیا گیا. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزارش یہ ہے کہ پاکستان بھی کشمیر کے معاملے میں امریکہ کو تسلیم کرنے پر ہمہ وقت آمادہ رہتا ہے، آپ کو پتا ہے. ہاں جی، بالکل ایسے ہی. جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ عربوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کو یہ دھوکہ دیا کہ بھی بس یہ مادہ ہونے والا ہے، اسرائیل کو اپنا حصہ مل جائے گا، دو ریاستیں بن جائیں گی، ایک اسرائیل بن جائے گا، ایک فلسطین بن جائے گا، بیت المقدس جو ہے وہ مشترکہ بن جائے گا. جس طرح عرب جو ہے وہ خواب دکھاتے رہے، اس طرح آپ کو پتا ہے کہ ٹرمپ نے بھی ہمیں خواب دکھایا. ہمارے عمران صاحب جب تشریف لے کے گئے تو ٹرمپ نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں آپ کو میں صلح کروا دوں، یہ کر دوں وہ کر دوں. یہ سارا دھوکہ تھا ہمیں. اگر آپ میرے کالم پڑھ لیں، آپ اسی دن کے کالم پڑھ لیں تو اب میں نے اس وقت بھی کہا تھا، میں نے کہا کہ پہلے تو کشمیر نہیں گیا تھا، اب ٹرمپ نے کہا کہ میں تصویر کراتا ہوں اب کشمیر چلا جائے گا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے دو بلیوں کے درمیان بندر جو ہے تنازع جو منسفی کرتا ہے، اور وہی ہوا ہمارے ساتھ. میں آپ کو یہ بات بتا دوں، یہ حقیقت ہے کہ ہندوستان کی تقسیم کے وقت سے ہی امریکہ جو تھا اس کا پہلا انتخاب جو تھا وہ ہندوستان ہی تھا، لیکن ہندوستان نے فوری طور پر روس کے ساتھ پینگیں بڑھا لی تھی فوری طور پہ، اگر آپ کو یاد. لیکن ہندوستان بنی نے بڑی چالاکی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ پوری بگاڑی نہیں، لیکن کام روس کے ساتھ چلتا. اب جب اس نے جب کہا تھا، جب آپ کو یاد ہوگا جب ٹرمپ نے صلح کی بات کی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے جو ہے مودی بہت بڑا ایک جلسہ اس کے باہوں میں بائیں ڈال کے کر کے آیا تھا ہندوستان کے اندر، امریکہ کے اندر اس نے بات کیا تھا. باتیں بڑی طے ہو چکی تھی وہاں پر میں. اب آپ یہ دیکھ لیے اس کے نتیجے میں آج ہندوستان ایک ہندو عورت جو ہے وہ امریکہ کے نائب صدارت کا الیکشن لڑ رہی ہے. یہ بھی آپ انداز کر لیں. جہاں میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی آپ کو پتا ہے ہماری حکومت کے اندر اہم عہدے جو ہیں ہندوؤں کے پاس چلے گئے ہیں. جی، آپ کا چانسلر بھی، آپ کا، میں اس سے زیادہ نہیں کرنا چاہتا کہ ایسا نہ ہو کہ وہ کچھ قوانین جو ہے سامنے آڑے آ جائیں، لیکن میرے اشارے کافی ہیں آپ کے لیے. اب آپ یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے باقاعدہ کام کیا ہے. میں یہ کام بتاتے ہوئے اپنی نالائکیوں کا، مسلمان ملکوں کی حکمرانوں کی نالائکیوں کا بتانا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے نالائک گزرے. حالانکہ اسلحہ سب سے زیادہ مسلمان خریدتے ہیں، پیٹرول سب سے زیادہ یہ بیچتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے پیسے، اربوں کے تیل جو وہاں پہ خزانے پڑے ہوئے وہاں پہ، اس سے ان کے اسلحے کے کارخانے چل رہے ہیں، فارماسیوٹیکل کمپنیاں بھی چل رہی ہیں، اکانومی پوری مدد ان کو مل رہی ہے، لیکن جوتے بھی ہمیں مارے جا رہے ہیں. اور جہاں تک اس کا تعلق ہے کشمیر کا، آپ کے پاس کیونکہ ایک منٹ رہ گیا ہے، اس سے میں زیادہ میں کیا افسوس کا اظہار کروں کہ آپ کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب نے آ کے یہاں پہ کہا تھا، اسلام آباد میں آ کے کہا تھا کہ مجھے یوں لگ رہا ہے کہ جس میں اولمپک پھر دوبارہ جیت کے آ گیا ہوں. ایسے ہی بالکل. دیکھیے اولمپک جیتنے کے بعد کیا ہوا، 370 جو تھا وہ ختم کر دیا گیا. ہندوستان نے ختم کر کے کشمیر کو ساتھ شامل کر لیا. آپ دیکھ لیں گے جس طرح میں نے آپ کو یہ بتایا ہے کہ امریکہ نے یروشلم میں اپنا سفارت خانہ لانے سے پہلے باقاعدہ طور پہ عربوں سے مشورہ کیا تھا کہ میں اپنا لے کے جا رہا ہوں، اور سارے چپ رہے اور کسی نے کوئی جواب نہیں دیا. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ باقاعدہ طور پہ ہمیں اس بات کا علم تھا، ہمارے حکمرانوں کو اور دوسرے مقتدر علم تھا کہ مودی جو ہے 370 ختم کر کے کشمیر کو ضم کرنے جا رہا ہے. ان کو اس بات کا علم تھا. یہ ہماری قوم کو دھوکہ دیا گیا، پاکستانی کو دھوکہ دیا گیا. میں کشمیری ہوں، کشمیر کے رہنے والا ہوں. ابھی بھی مقبوضہ کشمیر کے اندر میرے خاندان کے 90% افراد وہیں اس مقبوضہ کشمیر میں رہتے ہیں. مجھے پتا ہے کہ ہم کیا قیمت ادا کر رہے ہیں. ہمارے تو بڑے آج بھی یہ کہتے ہیں کہ ابھی کہا جائے کہ ابھی آپ حج کے لیے آئیں تو وہ کہتے ہیں جی حج پہ بھی جانا چاہتے ہیں لیکن پہلے پاکستان سے ہو کے جانا چاہتے ہیں، پاکستان کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا کے جانا چاہتے ہیں. پوچھا کیوں؟ میں نے اپنے چچا سے پوچھا، میں نے کہا آپ تو دنیا میں نہیں رہے، میں نے کہا آخر آپ کیوں یہ خواہش کرتے ہیں؟ میں اس خانہ کعبہ کے اندر ایز اے چیف انجینئر کام کر رہا تھا، تو میں نے کہا میں آپ کو سیدھا یہاں پہ بلانا چاہتا ہوں، آپ یہاں پہ آئیں. کہتے میں چاہتا ہوں کہ پہلے میں پاکستان جاؤں تاکہ میں نے یہاں کی جو مجھ پہ جو گندگی اور ملونیت مجھ پہ جو چڑھی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے، اس میں پاک ہو کے نہا کے میں جس طرح وضو یعنی کسی جگہ خاص میں آباد کرنے کے جانا ہو تو نہانا پڑتا ہے، پاک ہونا پڑتا ہے. میں پاکستان میں پاک ہونا چاہتا ہوں پہلے، پھر میں جانا چاہتا ہوں.
اتنی ہم ان کی عقیدت. اولاد ہیں، ہم ان کی اولاد ہیں. اب بھی ہم شہادتیں دے رہے ہیں. ہمارے خاندان کے افراد، میرے کشمیر کے افراد، بچے بچیاں بھی شہادتیں دے رہے ہیں. اور انشاءاللہ اب بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کیا گیا تھا، تو لا الہ میں کشمیر ایک حصہ ہے. ایسا ہے. ہاں جی. اور بالکل وہ ایسا. کہتے ہیں، آپ سید گیلانی کو دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں. وہ ضعیف 87 سال کا جو ضعیف ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں. ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جب یہ کر کے کشمیر جب انہوں نے کر لیا، سارا کام کر لیا، تو عمران خان صاحب نے منع کر دیا کہ خبردار کوئی بارڈر کی طرف نہ جائے، کوئی جہاد کا نام نہ لے. دیکھیں میں بالکل. آپ کا سفیر بنتا ہوں، میں کشمیر کا سفیر بنوں گا. مجھے بتائیے کیا ہوا سفیر بن کے؟ وہ سفارت ہم نے ختم. اپنی آنکھوں سے سفیروں کا حال دیکھا ہے. افغانستان کا سفیر جو پاکستان میں تھا، ملا ضعیف، اس کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ملا ضعیف میرے بڑے اچھے دوستوں میں ہیں. انہوں نے مجھے اپنی جو کتاب بھیجی ہے، اس کتاب کے پہلے سرور پر جو چیز لکھ کے مجھے بھیجی ہے قرآن کی آیت، میں کتاب کو پڑھنے سے جب اس کو پڑھتا ہوں تو روتا ہوں اس کو میں دیکھ کے. اس نے کہا کہ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے گوانتانامو میں مجھ پہ کیا سلوک کیا گیا، لیکن بتائیے یہ میں کیسے بھول جاؤں کہ پاکستان نے کہ میرے کافروں ساتھ. کے زمانے میں، جہالت کے زمانے میں بھی سفیروں کو پناہ ملا کرتی تھی. میں تو مسلمان ملک میں تھا، مجھے یہاں ننگا کر کے گھسیٹ کے اسلام آباد میں آپ کے لوگوں نے ان کے حوالے کر دیا. بتائیے میرے پاس اس کا کیا جواب.